أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الذي نستكبروا کہا انہوں نے جنہوں نے تکبر کیا انا بے شک ہم بالذی اس پر آمنتم جس پر تم ایمان رکھتے ہو بہ کافرون اس کا کفر کرنے والے ہیں بے شک جس پر تم ایمان لائے ہو ہم اس کا کفر کرنے والے ہیں فعقروا الناقة پھر ٹانگیں کاٹیں اونٹنی کی وعتوا اور سرکشی کی عن امر ربہم اپنے رب کے حکم سے پھر ٹانگیں کاٹیں اونٹنی کی اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی وقالو اور کہا یا صالح اے صالح علیہ السلام ائتنا لے آؤ وہ عذاب بما تعدنا جس سے تم ہمیں ڈراتے تھے ان کنت اگر تم ہو من المرسلین رسولوں میں سے اگر تم رسولوں میں سے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو یہ ہے سورہ اعراف کی دو آیتیں آیت نمبر 66 اور 76 اور 77 دعا کیجیے اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور قرآن کے نور سے ہمارے دلوں کو اللہ رب العالمین روشن اور منور فرمائے۔ گزشتہ آیت جو ہم نے 75 تلاوت کی تھی اس میں آپ نے یہ پڑھا تھا کہ ان کی قوم کے جو متکبر سردار تھے انہوں نے ایمان والے کمزور لوگوں سے کہا تھا کہ جو ان میں سے ایمان لا چکے تھے ان سے کہ کیا تمہیں اس پر یقین ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ جس چیز کے ساتھ بھیجے گئے ہیں ہم اس پر ایمان لائیں۔ ان مومنوں نے کیا جواب دیا تھا؟ جس چیز کے ساتھ وہ حضرت صالح علیہ السلام بھیجے گئے ہیں ہم اس پر ایمان لائیں۔ اس کے جواب میں آگے یہ آیات چل رہی ہیں قال الذین استکبروا تو ان متکبرین نے کہا، ان سرداروں نے کہا، کیا کہا؟ انا بالذی آمنتم بہ جس پر تم ایمان رکھتے ہو، جس بات پر تم ایمان رکھتے ہو، کافرون ہم اس کا کفر کرنے والے، ہم نہیں مانتے، تم مانو بے شک جو مرضی کرو لیکن ہم نہیں مانیں گے، ہم ان کا انکار ہی کریں گے، کیونکہ ان کا کہنا یہ تھا، یہ ماننا یہ تھا کہ جو رسول ہوتے ہیں، پیغمبر ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جو ان کے ماننے والے ہوں وہ امیر لوگ ہونے چاہیے، علاقے کے بڑے لوگ ہونے چاہیے، سردار لوگ ہونے چاہیے، اور ان کے ساتھ تو غریب غربا ہے، اس لیے ہم جو ہے وہ نہیں مانتے انہیں رسول۔ تو رسول کے جو بھیجے جانے کا مقصد ہے وہ اللہ رب العالمین کی ہدایت کو لوگوں کے پاس پہنچانا ہے، اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اس میں یہ تخصیص نہیں ہے کہ وہ پیغام صرف امیر لوگوں کے پاس آئے گا یا وہ پیغام صرف غریب لوگوں کے پاس آئے گا، یا یہ خاص کر کے اللہ نے نہیں بھیجا کہ اس طرح کہ تم پہلے امیر لوگوں کے پاس جانا، دولت مند لوگوں کو عزت اور مقام دینا، باقی جتنے بھی میرے بندے ہیں ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ قاعدہ کلیہ اللہ رب العالمین کا نہیں ہے۔ اللہ نے نبی کو جس علاقے میں بھیجا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے نبی جس علاقے میں بھی بھیجا جاتا ہے
اس علاقے کے تمام لوگوں کے لیے وہ ہدایت لانے والا، ہدایت کے رستے پہ چلانے والا، اللہ کے پیغام کو پہنچانے والا ہوتا ہے۔ تو متکبرین کہتے ہیں کہ تم جس پر ایمان لائے ہو ہم اس کا کفر کرتے ہیں، ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ پھر دوسری بات آپ نے پڑھی تھی کہ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ کہا تھا کہ ھذہ ناقۃ اللہ، کہ تم نے جو معجزہ مانگا تھا مجھ سے، معجزہ طلب کرتے ہیں نا، ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ جب کوئی رسول یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے رسول ہوں تو قوم پھر معجزے طلب کرتی ہے، اور پیغمبر وہ کام کر کے دکھاتا ہے جو اس کی رسالت کی تصدیق کرتا ہے۔ تو معجزہ انہوں نے مانگا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے اس پتھر سے اونٹنی نکلے اور وہ بچہ جنے تو ہم تمہاری رسالت کا اقرار کریں گے۔ جب وہ اونٹنی حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کے کرم سے، اللہ کی دعا سے پتھر سے نکالی تو پھر اس پر شرائط لگائی تھی، فرمایا تھا کہ ھذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی طرف سے اونٹنی ہے، اللہ کی اونٹنی ہے اور نشانی ہے۔ فذروھا تأکل فی ارض اللہ، چھوڑ دو اسے اللہ کی زمین پر، تأکل فی ارض اللہ، جہاں سے اللہ کی زمین سے یہ کھانا چاہے، اس کو آپ نے روکنا نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کی تھی ولا تمسوھا بسوء، اس کو برائی سے ٹچ نہیں کرنا، نقصان پہنچانے کی نیت سے اسے ٹچ نہیں کرنا۔ اگر تم ٹچ کرو گے تو فیأخذکم عذاب علیم، تو پھر کیا ہوگا، اللہ کی طرف سے تم پر دردناک عذاب جو ہے وہ مسلط کر دیا جائے گا۔ یہ دو شرائط تھیں، ایک کیا تھی کہ اللہ کی طرف سے یہ نشانی ہے اونٹنی اللہ کی، اس کو کیا کرنا ہے، تأکل فی ارض اللہ، جہاں سے یہ کھانا چاہے اللہ کی زمین سے اسے روکنا، اور دوسری کیا تھی کہ اس کو نقصان، اسے اذیت نہیں دینی، تکلیف نہیں دینی، اس سے منع کیا۔ پھر انہوں نے کیا کیا، وہی کام کیا جس سے اللہ کے پیغمبر نے منع کیا۔ فعقروا الناقہ، انہوں نے اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دیں۔ جب اونٹنی کی ٹانگیں کاٹی تو یہاں پہ وہ لفظ ہے وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، اور جس کام کو کرنے کا اللہ نے حکم نہیں دیا تھا، منع کیا تھا کہ یہ کام نہیں کرنا، اونٹنی کو اذیت نہیں دینی، انہوں نے وہی کام کیا، اللہ کے امر کا، اللہ کے حکم کا انکار کیا، سرکشی کی۔ اور حضرت یہ کام کرنے کے بعد بسا اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ بندہ انسان، اللہ رب العالمین کی طرف سے انسان کے خمیر میں خطا رکھی گئی ہے، انسان غلطی کر لیتا ہے، خطا کا پتلا ہے۔ جب غلطی ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ اس غلطی پر ندامت کا اظہار کرے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ طائب ہو، اللہ سے معافی چاہے۔ یہاں معاملہ ہی الٹ ہے، ایک تو انہوں نے اللہ کے حکم کی سرکشی کی ہے، اور سرکش لوگ پھر اتنے زیادہ، باغی لوگ اتنے زیادہ جو ہے نا وہ متکبر ہوتے ہیں کہ اللہ کے حکم کی سرکشی کرنے کے بعد اللہ کے پیغمبر کو للکار رہے ہیں، اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں، وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا، اے صالح علیہ السلام لے آؤ بما تعیدنا، وہ عذاب لے آؤ نا جس کا تم ہمیں جو ہے نا وعدہ کیا ہوا ہے، جس کا تم ہمیں ڈر سناتے تھے، جس عذاب سے ہمیں تم ڈراتے رہتے تھے، وہ عذاب لے آؤ۔ ہم نہیں ڈر رہے، ہمیں کوئی کسی قسم کا ڈر اور خوف نہیں ہے، تو اللہ کا رسول نہیں ہے، اللہ کا رسول ہے۔ ان کنت من المرسلین، اگر تو بھیجا گیا ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کا رسول ہے، تو پھر اللہ کے رسول ہونے کے ناطے تو کیا کر، وہ عذاب جس سے تو ہمیں ڈراتا رہتا ہے کہ تم اونٹنی کو نقصان پہنچاؤ گے، تکلیف دو گے، اسے کھانے نہیں دو گے، تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ کی طرف سے تم پر عذاب نازل کیا جائے گا۔ اب ہم نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی ہیں، تم کہتے تھے اسے اذیت نہ دینا، ہم نے اذیت دی ہے، تم کہتے تھے اسے تکلیف نہ دینا، ہم نے تکلیف دی ہے۔ اب جو بات تو ہمیں کہتا تھا، ڈراتا تھا، جس بات سے ڈراتا تھا، اب تو اگر سچا رسول ہے، اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے، تو پھر تجھے بھی چاہیے کہ وہ عذاب جس عذاب سے ہمیں ڈراتا تھا وہ لے آ۔ تو کتنی خطرناک بات ہے، کتنی خوفناک بات کی ہے انہوں نے، سمجھ میں آ رہی ہے۔ اللہ کے حکم سے سرکشی کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کے پیغمبر کو للکار رہے ہیں، علی الاعلان، دلیری کے ساتھ، جرت کے ساتھ۔ کس بات پر جرت کر رہے ہیں، اللہ کے عذاب کو، اللہ کے عذاب کے لیے کہ ہمیں وہ عذاب دیا جائے، لے آؤ۔ تو انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ جب پیغمبر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین اپنے پیغمبر کی دعا کو رد نہیں کرتے، اور آگے ہوا بھی یہی جس کا تذکرہ اگلی آیات میں ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔
ہے